مہاجر نہیں ہوگا نہ مہاجروں والا اس کو اجر ملے گی۔ تو فرمایا ہجرت ترک کرنا یہ تو ہے اصل میں کہ وہ گناہ کی زندگی کو چھوڑے، بے شک وہیں بیٹھا رہے، ذہن میں سے غلط عقیدے نکال دے، سارے غلط خیالات چھوڑ دے، صحیح ایمان ذہن میں جاگزی کرے، اخلاق میں سے برے اخلاق جو ہے ان کو ترک کرے، اسی طرح دوسرے معاملات میں جو برائیاں ختم کرے۔ اصل ہجرت اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو جو تیرے رب کو ناپسند ہے، پھر ہجرت ہے۔ اور اس ہجرت کا ایک نمونہ یہ چغتائی صاحب بھی ماشاء اللہ جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور ساتھی بھی جا رہے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا حج میں بھی رکھا۔ اب یہ لوگ اچھے بڑے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں، امن سے ہیں، سکون سے ہیں، بال بچہ پاس ہے، مگر اللہ کا حکم سنا کہ بھائی جو مجھے ماننے والے آ جاؤ، چل پڑے، اپنے پلے سے خرچ کر رہے ہیں، بیمار ہیں وہ بھی جا رہے ہیں دلیری کر کے، کوئی نہیں اللہ شفا دے دے گا، بال بچہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ حج بھی ہجرت کا ایک حصہ ہے، بالکل وہی بات ہے، ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت بھی اللہ رسول کی طرف ہے، وہاں اور کچھ نہیں ہے، کوئی سیرگاہ نہیں، کوئی تفریح نہیں، کوئی چشمے نہیں، وہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں۔ یہ تو مری وغیرہ میں بہت ہیں جہاں چشمے بہہ رہے ہیں، باغات ہیں، وہاں تو جلی بھنی زمین ہے، پہاڑ بھی دیکھیں وہاں اس پر کوئی پودا نہیں، کوئی گھاس نہیں، اور ایسے ہیں جیسے ابھی آگ میں سے نکالے گئے، سیاہ جلے ہوئے بالکل، اور سخت گرمی، وادن ذی غیر ذرع، ایسی جگہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی کھیتی بھی نہیں ہوگی۔ تو وہاں اگر لوگ جاتے ہیں تو یہ مہاجرین اللہ و رسول، اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہیں کہ چھوڑو بال بچے کو اور گھر بار کو، کاروبار کو، چلو اللہ سے ملاقات کریں۔ اور اللہ نے اس کو نام بھی ملاقات کا ہی دیا نا، جب عرفات سے لوٹتے ہیں واپس تو پھر طواف الزیارہ کہتے ہیں اس کے، زیارت کا، ملاقات کا، کہ ملنے جا رہے ہیں اللہ پاک، طواف الزیارت رکھ دیا۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو ہم مسجدوں میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہجرت کرتے ہیں، دکان چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، اذان سنی آ گئے، اس پر بھی فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کرے اور آدمی مسجد کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم قدم پر نیکی لکھتا ہے اور اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد میں آنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زائر ہیں، ملاقاتی، میں مزدور ہوں، مجھے ملنے کے لیے آئے۔ اور ہر مزدور کا کام ہے کہ جس سے کوئی ملنے آئے وہ پھر ملاقاتی کی اپنی استطاعت کے مطابق تواضع کرے۔ اب اللہ کے پاس کس شے کی کمی، توبہ توبہ، وہ سارے جہانوں کا مالک جو اس سے ملنے آئیں گے وہ کیوں نہیں نوازے گا، ان کی جھولیاں بھرے گا۔ اگر کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی تو ان بد نصیبوں کی اپنی ہوگی کہ ان کی نیتیں جو ہیں وہ نہیں، ورنہ بات تو وہی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، جتنا جی چاہتا بھر لیتا، مگر تو نے اگر تھوڑی توڑی ہے تو تیری اپنی قسمت۔ یہاں تو بالکل جود تھا، فیض عام تھا خزانے سے۔ تو حج کے بارے میں یہی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں رکھی، طاعت سرمایہ جمعیت ربط اور آنکھیں کتاب ملت۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کام پڑھ رہے تھے کہ ایمان کی بنیاد پر ایک برادری بنائی، جو نسل نہیں، رنگ نہیں، وطن نہیں، زبان نہیں، کوئی چیز نہیں، مشرق سے مغرب تک جو لوگ مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، محمد رسول اللہ ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے، آخرت ہماری منزل ہے، وہ ایک برادری بن جاتے ہیں۔ اور ایک گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اگر ایک ایمان لاتا دوسرا نہیں، وہ ایک دوسرے کے کچھ نہیں، بالکل وہ ایک دوسرا کے جنازہ نہیں پڑھیں گے، وراثت نہیں ملے گی، رشتہ ناتا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ایک ایسی برادری، اب ایسی برادری کو اکٹھا کرنے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ ہم بھی جو ایسے اب بھائی بہنوں کو شادی کے موقع پر بلا دیتے ہیں، یار ولیمہ، میرے بچے کی ولیمہ پر آ جاؤ، عقیقہ آ جاؤ، یہ موقع دیے نا شریعت نے کہ بھائی جو ہیں مل لیں، بھولنا ایک دوسرے کو جائیں۔ تو یہ ساری برادری کا اکٹھا ہے، اجتماع، کہ مشرق سے مغرب تک کو بلایا جاتا ہے، جہاں وہ ساری چیزیں جنہوں نے جہان کو برباد کر رکھا کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، یہ ایرانی ہیں، اللہ کہتا ہے وطن چھری پھیرو ان کو، کوئی وطن نہیں، ایک ہی وطن ہے، زمین خدا کی، مشرق سے مغرب طاعت سرمایہ جمعیت، ایک ایسی عبادت جو امت کو اکٹھا کرنے کا سامان ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے وہ چیز حاصل کر کے نہیں آتے، پھر وہی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، لسانی اور علاقائی اور مذہبی، کہ یہ شیعہ، یہ سنی، وہاں سب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان پر ترانا، ربط اور آنکھیں کتابیں ملتے، جیسے کتاب کے اور آنکھ کو ایک ڈور نے باندھا ہوتا ہے، اس طرح یہ حج ساری دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے، سارے اختلاف ختم، ساری امت ایک
تن واحد ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر مومنہ را فطرت افروز است حج، مومنوں کے اوپر جو فطرت کے اوپر طے جم جاتی نا، جو اللہ نے بنایا تھا غلط خیالات، غلط عقیدے جو اوپر لبادے سارے اتار دیتا حج، بالکل جیسے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ننگا کر دیا جاتا صرف 2 چادریں، اصل حالت جیسے تو پیدا ہوا تھا تاتے۔ فرماتے ہیں فطرت افروز است حج، مومنہ را فطرت افروز است حج، مومنوں کی اصل فطرت پھر چمک اٹھتی ہے کہ نہیں ایک اللہ ہمارا، ایک باپ ہے۔ ہجرتا موضوع وطن سوزا تھا، وطن سارے جلا دیے جاتے ہیں، علاقے ہجرت سکھائی جاتی ہے، چھوڑو سب کچھ۔ تو ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کہتا جو نہیں کرتے بلا وجہ کفر کے علاقوں میں رہتے ہیں، یہ منافق مرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر غیرت ہوتی یا وہاں انقلاب لاتے یا کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے جہاں اللہ کا دین نافذ تھا، دین اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ الماریوں میں پڑا رہا ہے، وہ نافذ ہونے کے لیے ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کے ماننے والے یہ غلبہ نہیں کرتے تو یہ ایسے ہی جیسے کسی علاقہ کی فوج حکمران کی ہتھیار ڈال دے اور باغیوں کو وہ ملک سپرد کر، جیسے وہ مجرم ہے کہ بادشاہ سے تنخواہ لیتے جس بات کی کہ دشمنوں کو قبضہ تم نے باغی کے حوالے، یہ کفار سب باغی ہیں خدا کے، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کو زمین دے دیں اور مسلمان آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ بالکل وہی مجرم سپاہ ہے، وہ نامراد فوج ہے جو تنخواہ لینے کے لیے تو آگے آتی کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، مگر جو کام تھا کہ باغیوں کو قبضہ نہ کریں تو میری زمین۔ اور اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے درد سے بہت دکھ سے وہ بات کی جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دیجیے۔ اس کا یہی ٹھیک مفہوم ہے کہ جہاں جیتا ہے نماز آئے پڑھو، مگر وہ کہتا نہیں مسجد پر قبضہ ہو یہ 4 دیواری تو مسلمان مر جاتا۔ اب بھی چھوٹی چھوٹی نہیں، بابری مسجد نہیں گرانے دیں گے، وہ کہتا ہوں ساری زمین کافروں نے سنبھال لی، مسجد جو تھی اللہ کی، مسجد مومن بدستے دیگراں، مسجد مومن کی اور سنبھالے کافر بیٹھے ہیں، بوشہ اور بلے اور سارے۔ تم کہاں ہو؟ اگر مسلمان ہو تو جہاد اسی لیے تو ہے کہ اللہ مومن دن رات اسی لیے محنت کرتا ہے کہ اللہ کی مسجد کو اس کے باغیوں کے قبضہ سے چھڑائے۔ ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا، کافر مرنا چاہتے ہیں مریں، مگر ہم انہیں یہاں بدماشی نہیں کرنے دیں کہ وہ اقتدار سنبھالے رہیں اور پوری دنیا کو فساد کا گڑھ بنا دیں۔ قبضہ مسلمانوں کا ہوگا، زیر سایہ امن سے زندگی گزاریں، قسمت میں ہوگا ایمان لیں ورنہ کافر مریں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی قوت اپنے قابو میں رکھ کر سارے جہان کو فساد کا اڈا بنا دیں، جہنم بنایا ہوا جہاں جی چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، لاکھوں انسان مر جاتا ہے، عورتیں روتی رہ جاتی ہیں۔ اس بدماشی کو ختم کرنے کی پس غزادیں شد فرض بر مومنہ تا ستان انداز کفے مجنوں سنا۔ رومی فرماتے ہیں جہاد سمجھتے بھی ہو، جہاد خواہ خواہ لوگوں کو مارنے کا نام، جہاد اس لیے فرض ہوا ہے کہ پاگلوں کے ہاتھ سے ہتھیار ہم چھوڑنے۔ مومن جو نا یہ پاگل ہیں کافر سارے، جو نہیں جانتے کہ کس کو قتل کرنا چاہیے، نہیں ظلم کرتے ہیں نہ حق، تو مجنون کے ہاتھ سے، پاگل کے ہاتھ سے نیزہ چھیننا ہے، اس لیے جہاد مسلمانوں پر فرض ہوا۔ تو اللہ فرماتا جو ہے باغیرت مسلمان ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں قرآن کو جانتے ہیں کہ یہ آئین کی کتاب ہے، اللہ نے اپنی ریت کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ زمین پر چلاؤ، صرف تلاوت کے لیے نہیں، اس لیے جس علاقے میں نہیں چلتا یا وہاں چلوانے کے لیے محنت کرو، نہیں کر سکتے وہ علاقہ چھوڑ، اور کوئی علاقہ بھی نہیں ملتا تو اصحاب الکہف کا جو اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور ہی نور ہے، اور اس کی پہلی آیتیں اور آخری آیتیں پڑھنے والا سب سے بڑا فتنہ زمین پر جو دجال کا اس زمانہ میں بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں یہی سکھایا کہ کیسا دقیانوس ظالم تھا، کہتا سجدہ کرو ورنہ قتل کرا دوں گا۔ ان بیچاروں نے کہا نہیں، ہم نے بیٹھنا نہیں، رہنا کھڑے، ہم نے اگر اعلان کر دیا نا تو آپ بیٹھیں گے نہیں، وطن چھوڑنا پڑے، غار میں جانا پڑے، بھوکے سونا پڑے، ہم وہاں چلے جائیں گے مگر دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہی نمونہ لان دیا کہ اگر وہ ظالم آج ہی دجال ہے جس کے فتنہ سے سارے نبی آگاہ کرتے رہیں تو ایمان نہیں چھوڑنا، غاروں میں جا کر بھوکے رہنا پڑے تو قبول کرنا، یہی بات، ورنہ میں ایتیں پڑھنا کوئی منتر تو نہیں نا۔ یہی سکھایا کہ دنیا فانی ہے، ایمان قیمتی ہے، سنبھالنا۔ فرمایا جن لوگوں کو ایمان کی کوئی قدر نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں مکہ میں رہیں گے، کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز روزہ تھوڑا بہت کر رہے تھے، منافق مرے جہنم میں گئے۔ اور دوسری طرف فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اللہ نے کہا وہ بھوکے مرے ہیں۔ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے وہاں تمہاری کوئی برادری نہیں، تمہیں وہاں کوئی جانتا نہیں، کوئی جائزہ نہیں، کیا بنیں گے؟
نہیں اگر وہ حبشہ گئے وہاں بھی اللہ نے مراغمن بالکل کھلی جگہ دی. یہ کفار گئے وفد بن کے گئے, تحفے تحائف لے کر گئے, شاہ نجاشی کو ملنے سے پہلے وزیروں امیروں کو اپنے ہاتھ میں لیا, تحفے دیے, ان کو اپنے ساتھ گانٹھا کہ تم سفارش کر دینا کہ بادشاہ ٹھیک ہے نکالو. اب دربار میں گئے, بات شروع کی کہ حضور ہم مکے کے سرداروں کی طرف سے, نجاشی جانتا تھا ان کو, لوگ جاتے رہتے تھے تجارت کے سفر کے لیے, یہ انہوں نے بھیجا ہے سرداران قریش نے, یہ کچھ بگوڑے ہیں ان کو بھیجو, یہ نہ ہمارے دین پر رہے نہ انہوں نے آپ کا دین قبول کیا, ان کو واپس کریں. اب وہ امیر وزیر پاس, ہاں بادشاہ سلام یہ لوگ ٹھیک ہیں معزز ہیں, یہ خوب جانتے ہیں, ہمیں کیا اس جھگڑے میں پڑنے کی, بھیجیں. اس نے کہا نامراد دو, اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو میں پاگل ہوں کہ لوگ میرے علاقے میں آئے میں ان کا بیان سنے بغیر ان کے حوالے کر دوں. وہ بیچارے ساری دنیا چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں, میں بات ہی نہ سنوں, کون مجھے حکمران کہے گا؟ چپ رہو, بلاؤں گا اور بات سنوں گا. بات سنی. اب دیکھ لیں آپ کتنی عزت بڑی ہے. اور حضور نے شکریہ کا خط لکھا کہ نجاشی تو نے میرے چچے کے بھائی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جو سلوک کیا میں اس کا شکر گزار ہوں, اللہ اجر دے تجھے, اور اس کے لیے دعائیں کی. تو وہاں بھی عزت ملی. اور مدینہ تو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مدینہ جو چشم برا ہو گیا. حضور ابھی گئے نہیں, روزانہ آتے تھے نکل کر, دھوپ میں کھڑے رہتے تھے, پتہ چل گیا تھا رسول اللہ تشریف لا رہے. اللہ نے کہا ہجرت جو کرے گا میں اس کو پھر تنہا چھوڑ دوں گا کہ وہ دھکے کھاتا رہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کو بڑی عمدہ جگہ نصیب ہوتی ہے, فراخی نصیب ہوتی ہے. مکہ سے بہتر حالات فدائی مل گئے جن کا نام ہی دین نے بھائی آپ سب جانتے ہیں انصار رکھ دیا, اور لقبی نارا انصار, مددگار, مدد کرنے کا حق ادا کر ایسا ساتھ دیا. جو بھائی گئے ان کے لیے اپنی زمینیں جائیدادیں جو کھول دیں کہ لے لیں ہماری آدھی زمینیں. بیویوں تک کی پیشکش کر دی کہ آپ بال بچہ چھوڑ رہے ہیں, میری 2 بیویاں پسند کر لیں میں طلاق دے